بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو اندازہ تھا کہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن ہوگا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جب 100 موٹو لیا تو اس سے قوم کی ایک امید پیدا ہوئی کہ کم از کم آئین کا بول بالا ہوگا۔ لیکن اب چیف جسٹس بندیال بھی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے منت ترلے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کی سماعت نے کس طرح عوام کو مایوس کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ملک ریاض کے 19 کروڑ پاؤنڈ کا معاملہ اور القادر ٹرسٹ کیس جو بنایا گیا، اب یہ بات کس طرح جنرل فیض حمید تک جا پہنچی ہے، اس کی تفصیلات پر بھی بات کریں گے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کے سامنے 8 آڈیو حکومت نے پیش کی ہے جن کو اس کمیشن نے دیکھنا ہے، اور اس میں 12 عام شخصیات کون سی ہیں جن پر یہ کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے جا رہا ہے، اور ان سے سوال جواب بھی کیے جائیں گے۔ ان 12 کے نام اس ویڈیو میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس انداز میں قاضی فائز عیسیٰ کا کمیشن بنایا گیا، یہ لوگ توقع کرتے تھے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ خیال رکھیں گے اور اس کمیشن کی سربراہی بھی نہیں لیں گے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا بغض ہو یا عمران خان کا بغض ہو یا خود ان کو چیف جسٹس بننے کی جلدی ہو، انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی لی، اور 2 مزید جو ججز شامل ہوئے، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، باقاعدہ ایسے لگا جیسے ایک ہی پارٹی کے جو ججز ہیں وہ اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو اب آڈیو کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور اس کے اندر تمام جو ججز ہیں ان کو متنازع بنانا ہے جو اس وقت آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس بدماشیہ نے اس طرح ملک پر اپنا شکنجہ کس لیا ہے کہ اب کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ جس کو چاہتے ہیں گرفتار کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تشدد کرتے ہیں، اور جو سیدھا نہ ہو اس کو کسی بھی طریقے سے یہ گھیر لیتے ہیں۔ کسی کو آڈیو ویڈیو کی بلیک میلنگ، کسی کو بیوی بچوں کی بلیک میلنگ۔ اب اٹارنی جنرل جو ہے، آج وفاقی حکومت نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی کمیشن کو تحقیق طلب مبینہ آڈیوز فراہم کی ہیں۔ آڈیوز کے ساتھ ٹرانسکرپٹ بھی مجاز افسر کے دستخط سے جمع کروایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 8 آڈیوز کمیشن کو جمع کروائی گئی ہیں۔ آڈیوز میں موجود افراد کے نام، عہدے اور دستیہ رابطہ نمبر بھی تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں۔ اب یہ آڈیوز کن کی تھی؟ اس کے اندر اٹارنی جنرل آفس نے آڈیو لیکس کے متعلق افراد کے ناموں کی فہرست دی ہے، جس میں پہلا نام سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا ہے، اور پھر وکیل جو خواجہ طارق رحیم ہے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری۔ اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس پی ڈی ایم حکومت کے مخالف ہیں، اور جو اس وقت آئین قانون کی بات کر رہے ہیں، جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان کو اس ذریعے سے بلیک میل کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی باز آ جائیں۔ اب یہ عابد زبیری ہے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ فہرست میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام ہے، صحافی قیوم صدیقی کا نام ہے جس نے طارق رحیم سے بات کی تھی، یہ ویسے نون لیگی صحافی کہا جاتا ہے ان کو۔ فہرست میں سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، مسرت جمشید چیمہ کا نام ہے۔ فہرست میں چیف جسٹس کی خوشدامن ماں جبین نون ہے، اہلیہ خواجہ طارق رحیم رافعہ طارق کا نام شامل ہے۔ سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجم ثاقب اور ابو ذر مقصود چدر کا نام ہے۔ فہرست میں سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کا نام بھی شامل ہے۔ اٹارنی جنرل آفس نے 8 مبینہ آڈیو سے متعلق 12 ناموں کی یہ فہرست جمع کروائی ہے۔ ان سے اب قاضی صاحب کا جو کمیشن ہے وہ بلا کر سوال جواب کرے گا، اور ان کی جس انداز میں بھی وہ تذلیل کر سکا ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ خدیجہ شاہ جو سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ معاملہ ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے پہنچ رہا ہے، وہ تو انسداد دہشت گردی عدالت میں پہنچ رہا ہے۔ اس پر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور اس پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اسے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعے کی آڑ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جس انداز میں تذلیل ہوئی، گولیاں چلائی گئی، ان کا کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور ان پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا۔ جو وردی پہن کر جس طرح انہوں نے قانون اور آئین کو ملیا میٹ کیا ہے، لگتا ہے پاکستان کے عام آدمی کی شاید عزت عزیز نہیں ہے، اور ایک عجیب قسم کا بیانیہ وہ خود گھڑا گیا ہے، بنایا گیا ہے کہ جیسے فوج اور عوام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔
یا تحریک انصاف عمران خان فوج کے خلاف ہے. چند لوگ اگر ان کی ایک اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہو، اور کچھ لوگ پہلے تو کہتے تھے اے پولیٹیکل، یہ سارا تماشا عوام نے دیکھا ہے. اے پولیٹیکل کا جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ دبڑ دوست ہو گیا ہے. اب یہ فیصل واڈا ہے. کل میں نے بتایا جس طرح ارشد شریف شہید کا کیس، عمران ریاض کی گرفتاری ہو، یا پھر کوئی اس طرح کا عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو، یہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں، اور جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا. کوئی یہ انہوں نے ایسی بات نہ جمع کروائی ہے نہ کی ہے، لیکن یہ الزام لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملات وہاں تک پہنچنے چاہیے. اب یہ 19 کروڑ پاؤنڈ کا معاملہ تھا جو زیر اربوں کے اندر رقم بنتی ہے. تو جو ملک ریاض جو ہے ان کی جو پاکستان کے اندر وہ ایڈجسٹ کی گئی منی لانڈرنگ سے مبینہ طور پر، اس میں حسن نواز کی جو پراپرٹی تھی اس کا کہیں ذکر نہیں آ رہا، ملک ریاض کا کوئی نام نہیں لے رہا. تو سب ایسے ہے جیسے اس کے کانے ہیں اور وہ سب کا دماد ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں اور جو اصل کردار ہے اور جس کا پیسہ باہر گیا ہے اس پر کوئی الزام ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج تو چلتا ہے. اب فیصل واڈا نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، باتیں انہوں نے بہت سی کی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر چونکہ آج جو ہے وہ نیب کے سامنے اپنا بیان جمع کروایا ہے، جس کے اندر جو بند لفافہ تھا جس کا ذکر القادر ٹرسٹ کیس جس پہ بنایا گیا، ان کا جب یہ معاملہ چلا تو وفاقی وزیر تھا. کابینہ کے اجلاس میں ایک بند لفافہ دکھا کر جلدی جلدی نپٹا دیا گیا. تو اسی وقت کہا تھا اس پر نیب کیس بنے گا. کابینہ میں جو بند لفافہ دکھایا گیا وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. اس پر کہا کہ جب یہ فیصلہ ایک کرانا تھا تو خود ہی کر لیتے. اس معاملے میں عام کاروباری شخصیت کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. یعنی ملک ریاض اس کا بھی رشتہ دار ہے، یہ بھی جرت نہیں کر رہا کہ اس کا نام لے. اب فیصل واڈا کہتا ہے کہ اس کیس میں سب سے زیادہ کرپشن جس نے کی وہ فیض حمید ہے. اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید ہے. اب تک کسی نے فیض حمید کا نام نہیں لیا. شہزاد اکبر اور کچھ آدمیوں کو بگانے میں بھی فیض حمید کا ہاتھ ہے. فیض حمید کی باقیات سینٹ اور دائیں بائیں موجود ہیں. ابھی میں ان کے پاکستان کے اثاثوں کی بات کر رہا ہوں. اب یہ فیض حمید پر اگر فیصل واڈا بات کر رہا ہے اور یہ 19 کروڑ پاؤنڈ کا معاملہ، القادر ٹرسٹ کیس، وفاقی کابینہ کی منظوری، اور اب وہ کہتا ہے سب سے زیادہ بینیفیشری ہے جنرل فیض حمید، تو یہ ظاہر ہے اب کسی جس کے ہاتھ میں اس وقت کھیل رہے ہیں فیصل واڈا صاحب، تو ان کی بھی خواہش ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک جو رائے پائی جاتی ہے وہ بڑی سخت ہے. اور نون لیگ کا مکمل جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اس وقت پورے معاملے کے اندر. لیکن سب سے بڑی جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن تاخیر کیس کی جو سماعت ہو رہی تھی، اب چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست ہے تو اس پر سماعت ہو رہی ہے. کل بھی ہوئی، آج بھی ہوئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ جب انصاف کے اندر آپ تاخیر کرتے ہیں تو آپ انصاف دینے سے انکار کر دیتے ہیں. ایک فیصلہ اگر وقت پر نہیں آتا، وہ 4 مہینے بعد آپ جتنی بھی بڑھ کے ماری ہیں وہ ساری ڈال دیں تو اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس پورے معاملے کے اندر جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کی میں کریڈیبلٹی پر سوال نہیں اٹھاتا. وہ نون لیگ اور باقی لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے فضل الرحمان، اسٹیبلشمنٹ، مریم نواز، وفاقی حکومت اور نگران حکومتیں، الیکشن کمیشن، جیسے یہ سب ایک پیج پر ہیں. اور جس طرح ان کے خلاف مہم چلائی گئی، ان کی فیملی کے خلاف مہم چلائی گئی، تو اس شاید وہ پریشر لے گئے. اور وہ انہوں نے نام تو بڑا اللہ اور اللہ کے رسول کا لیا ہے، اچھی بات ہے. ان کا جو ذہن ہے ظاہر ہے انہوں نے اپنی وزڈم استعمال کر لی ہے، لیکن آج کی ان کی جو سماعت ہے وہ انتہائی معذرت خانہ سماعت تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اگر ججز اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس اگر وہ اس سسٹم کے سامنے جس طرح سب ایک پیج والوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، اگر وہ بھی پاکستانی عوام کو 14 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے انصاف فراہم نہیں کر سکتا اور بر وقت فراہم نہیں کر سکتا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر پاکستان کی عوام کس سے حقوق طلب کریں گے. اب یہاں پر
اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل عدالت میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اٹھائے گئے نکات پہلے کیوں نہیں اٹھائے گئے۔ دوسرا نکتہ تھا وفاقی حکومت پہلے 4-3 کے چکر میں پڑی رہی، ایک صوبے میں انتخابات ہوں تو قومی اسمبلی کا الیکشن متاثر ہونے کا نکتہ ہم نے اٹھایا تھا، اپنے جواب میں 4-3 کا فیصلہ ہونے کا ذکر بھی کیا تھا۔ چیف جسٹس کہتے ہیں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، عدالت آپ کی سماعت کے لیے بیٹھی ہے، کوئی معقول نکتہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر بھی فیصلہ کریں گے۔ عدالت میں نکتہ اٹھایا گیا لیکن اس پر بحث نہیں کی گئی۔ کل نظر ثانی کی دائرہ اختیار پر بات ہوئی تھی، ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، بہت سی قربانیاں دے کر یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ ہمارے دروازے پر ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ اپنے ساتھیوں کو کہیں ہمارے دروازے پہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ اندازہ کریں معذرت خانہ یہ رویہ چیف جسٹس صاحب کا، کن کو؟ فضل الرحمان مریم جنہوں نے آ کے دھرنا دیا، ان کو کہا کریں ہمارے دروازے پہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ یعنی آپ بجائے اس کے کہ آپ تو انہیں عدالت لگا کر ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور کیا جو مریم نواز اس وقت ججز کو گالیاں دیتی رہی ہے، کیا وہ عام پاکستانی کو اجازت ہے؟ جو اس سے پہلے نواز شریف اور شریف خاندان وہ جرنیلوں کو جس انداز کے اندر مخاطب کرتے رہے ہیں، کیا کسی عام پاکستانی کو وہ اجازت ہے؟ تو ہم کیا یعنی لوگ کیا سمجھیں کہ کیا سیٹلمنٹ ہے، کہ وہ لندن پلان کیا ہے، وہ ڈیل کیا ہے؟ لوگ تو بہت کچھ سوچیں گے۔ ایوان میں گفتگو بھی سخت نہ کیا کریں، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ بیٹھے ہیں، یعنی ایوان کے اندر بھی نہ کیا کریں، باہر بھی آ کے نہ کیا کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی، جس ہستی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے، آپ صفائیاں نہ دیں۔ عدالت صاف دل کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ بتانے لگے تو انہوں نے کہا عدالت کا دل صاف ہے، اور عوام نے اس عدالت کے دل جو صاف ہے اس کو چاٹنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اگر وقت پہ فیصلہ نہیں آتا، آئینی ہے غیر آئینی ہے، تو انہیں عدالت لگنی ہے نہیں لگنی، آپ فیصلہ کریں۔ آپ روز ایک تاریخ ڈال کے آگے عدالتی چھٹیاں آ رہی ہیں، اس کے بعد آپ کے دن تھوڑے ہیں، چیف جسٹس نیا بیٹھا ہوگا تو آپ کہاں پہ ہوں گے؟ اندازہ کریں۔ اور پاکستان کی عوام کو ایک طرف بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، روندا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، وردی پہن کر جو لوگ اس وقت درندگی کر رہے ہیں چند لوگ، اور ان کو کوئی اس وقت نہ ان کے خلاف FIR ہے، وہ سامان لوٹ رہے ہیں، گھروں پہ حملہ آور ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، اور ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان پر کوئی قانون اور آئین اپلائی نہیں ہو رہا، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ اگر تحریک انصاف کا کوئی حامی آپ کو صحافت میں، سیاست میں، عدالت میں جہاں بھی ہو، اس کو رون ڈالو گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس وقت ایک عجیب صورتحال ہے، عمران خان اور تحریک انصاف کے بغض میں شرم حیا سب کچھ ضائع ہو گیا، اور آپ کے اس فیصلے کو 2 مہینے کے بعد اس قوم نے چاٹنا ہے۔ آپ بھی تو کچھ خیال کریں، آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا، گڈ ٹو سی یو کہا، یعنی اب جو ہے یہ اٹارنی جنرل صاحب کو ہو رہی ہے، اور یہ فضل الرحمان اور مریم نواز نے جو یہاں پہ کیا جلسہ، اس کے سامنے یہ کیا اس کو سمجھے؟ سرنڈر کہیں، ڈرنا کہیں، پریشر کہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک دن انتخابات کی ایڈوائز کیوں نہیں دی؟ صدر مملکت کو 218(3) کا بتایا، نہ ہی 1970 کے انتخابات کا بتایا۔ الیکشن کمیشن نے صدر کو نہ سیکورٹی کا بتایا نہ فنڈز کا بتایا۔ زمینی حالات کا ذکر کیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ 2018-3 کے تحت مزید اختیارات دیے جائیں۔ آئین اختیار دیتا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے آنکھیں اور ذہن بھی کھلا رکھتے۔ 16,000 وہ کیسز کا حوالہ دیا، تو چیف جسٹس صاحب نے خود ہی وہ دلائل دیے جو اٹارنی جنرل نے دینے تھے، اور بظاہر انہوں نے کہا یہ اگر دلائل آپ اس وقت دے دیتے تو ہم بھی تھوڑا سا سوچ لیتے۔ اب فیصلہ اگر 1 مہینے کے بعد یہ ہمارے جو معزز ججز ہیں، چونکہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یقیناً جس بھی کرسی پر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بہت سارے خدشات ہوتے ہیں آنے والے وقت کے، جو اس وقت ایک ماحول ہے وہ بہت کچھ سوچتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک منصب پر بیٹھے ہیں تو انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے، لیکن جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اتنا لمبا معاملے کو لٹکانا، مہینے کے بعد اگر آپ تو انہیں عدالت بھی شروع کر دیں گے، لگنی وہ نہیں ہے، اوپر سے نون لیگ کے اپنے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے چیف جسٹس ہیں وہ آ جانے ہیں، تو آپ کو یعنی آئین اور قانون پر یقین کرنے والے پاکستانی وہ کدھر جائیں گے؟ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔